کیا آپ کی دکان پر کسٹمر نہیں آتے یا گراہک نہیں آتے، یا گراہک آپ کی دکان پر آتے ہیں، سامان سارا کھلوا لیا اور کچھ بھی آپ کے پاس سے نہیں لیا، سب کھول کر کے ڈال دیا، مگر گراہک کو جیسے ہی آپ نے مناسب ریٹ بتایا، گراہک اس کو سننے کے بعد ترنت ہی دور چلا گیا اور آپ کو ذرہ برابر بھی منہ نہیں لگایا تاکہ آپ سے کم و بیشی کا معاملات وہ آپ سے ظاہر کرتا، بلکہ کسی پڑوسی کی دکان پر چلا گیا، وہاں سے بہت سارا سامان لیا اور خطرناک ریٹوں میں لے کر کے آیا اور بڑا مسکراتا ہوا اگر آتا ہے تو ایسی استھتی آپ کے سامنے آتی ہے کہ گراہک آپ کو منہ دکھا دکھا کر کے اگر بھاگنا شروع ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے پرانے کسٹمر بھی اور آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کامیاب ہے۔ یہ آپ تمامی بھائیوں کے لیے، اگر آپ کی دکان پر گراہکوں کی بندش ہو گئی ہے تو یقین جانیے کاروبار میں بندش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، رزق میں بندشیں یقیناً ہو جاتی ہیں، جناتی اثرات کے ذریعے ان بندشوں کو کر دیا جاتا ہے، جادو کر دیا جاتا ہے، نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی استھتی ایسی ہو چکی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ایک عمل آپ کو میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا، گراہک آپ کے سامنے آئے، صرف آپ اپنے دل میں پڑھیے اور ہلکی سی پھونک مار دیجیے، دیکھنا پوری زندگی وہ کسٹمر ہمیشہ آپ کی دکان پر ضرور آئے گا۔ اگر آپ کے لیے کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے بتا دیں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا سرکار میرا کام نہیں چلتا، کہا تو ایسا کیا کر، کوئی گراہک تیری دکان پر آیا کرے تو اس سے کہا کر ریٹ بتا کر کے کہہ دیا کر کہ خود تول لے، وہ خود تول کر کے لے جایا کرے گا۔ انہوں نے ایسی ہی کیا، عمل کیا کہ کسٹمر کو ریٹ بتا دیا کرتے، وہ خود تول کر کے لے جایا کرتا۔ کچھ وقت گزر گیا، اس بندے نے باڑ تک سونے کے خرید لیے، جب باڑ بھی سونے کے خرید لیے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، کہا سرکار اللہ نے اتنا نواز دیا کہ میں نے باڑ تک سونے کے خرید لیے۔ اب ایک ایک بات یاد رکھنا اور ویڈیو اسکپ ذرہ برابر نہیں کرنا، ورنہ آپ مین پوائنٹ کی بات مس کر جائیں گے 100%۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا مگر کامیاب ضرور رہے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو معلوم ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، کہا سرکار میں نے سونے کے باٹ خرید لیے، اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی، کہا ان سونے کے باٹوں کو لے جا کے دریا میں ڈال دے۔ اس نے کیا کیا، سونے کے باٹ اٹھا لے جا کے دریا میں ڈال دیے۔ دوسرے ملک سے قافلہ آ رہا تھا، اس دریا کو پار کرتے جیسی بیچ دریا میں آیا، پاؤں میں کچھ لگا، اٹھا کے دیکھے سونے کے باٹ، کہا یہ تو اسی تاجر کے ہیں کہ جس سے ہم سامان لے کر کے آیا کرتے ہیں، کہا چلو ان کو اٹھا لو، اسی تاجر کو لے جا کر کے دے دیں گے۔ جیسے ہی سونے کے بعد اس تاجر کے پاس پہنچے، تاجر نے کہا بھائی یہ آپ کو کہاں ملے، کہاں دریا میں سے ہمیں ملے، ہم آپ کے پاس لے کے چلے آئے۔ ان کسٹمروں کو وہیں بٹھا کر کے وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں باٹ لے کر کے گیا، کہا سرکار ان کو میں دریا میں ڈال کے آیا تھا، مگر ایک قافلہ میرے پاس سامان لینے آ رہا تھا تو ان کے پاؤں میں لگے، وہ میں لے کے چلے آئے۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، وہ نوٹ کریے، انہوں نے کہا کہ جائز کماؤ گے کہیں نہیں جائے گا، جائز کماؤ گے کہیں نہیں جائے گا۔ گویا کہ یہ قلم میں نے 10 روپے کا لیا تھا، ٹھیک ہے، اب میں اس کا مالک ہو گیا، اب مجھے اس کو بیچنا ہے 20 روپے میں، ٹھیک ہے، اب میں نے کسٹمر نے مجھ سے پوچھا یہ کتنے کا ہے، تو میں نے کہا بھائی 20 روپے کا میں آپ کو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کے 15 روپے دوں گا۔ تو میں اس سے کہوں بھائی 15 کا تو میں لے کے آیا ہوں، یعنی 5 بڑھا کر کے میں جھوٹ بولوں تو گویا کہ یہ جھوٹ شامل ہو گیا، یعنی اس کی جتنی کمائی ہوگی وہ ٹوٹل حرام ہو جائے گی۔ تو یاد رکھنا جھوٹ بول کر کے کمائی بالکل مت کیجیے، ورنہ سب حرام ہو جائے گی اور سب نکل جائے گی، سمجھے آپ، اس چیز کو یاد رکھنا۔ تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ کی دکان پر کسٹمر آتے ہیں، آنے کے بعد سامان سب کچھ کھلوا لیا اور واپس آپ کی دکان سے چلے جاتے ہیں کسی دوسرے کی دکان پر سے، ہاں تو کسٹمر اگر آپ کی دکان پر نہیں آتے تو یہ عمل آپ پڑھ لینا، آپ کے لیے بہت زیادہ کامیاب ہے، پوری زندگی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اتنا زیادہ کامیاب آج پوری دنیا کے اندر، یقین جانیے میں نے نہ جانے کتنے سارے لوگوں کو بتایا ہے، 1 سال کے اندر اللہ کے کرم سے ان کا کاروبار دگنا ہو گیا۔ تو آپ بھی اس کو پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہے صرف آپ ایک پانی کی بوتل لیجئے اور آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے اور پانی پہ دم کیجئے۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ جو ہے اپنی دکان کی دیواروں پہ جہاں تہاں چھڑکاؤ اس کا ضرور لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس پانی کو لگاتار استعمال بھی کیجئے، روزانہ ہی پانی استعمال کریں گے، آپ پیئیں گے بھی اس پانی کو، دیوار پہ بھی لگائیں گے، روزانہ تازی پڑھیں گے، روزانہ تازی لگائیں گے، اور یہ آپ اس طریقے سے کیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے اگر کسٹمر اگر آپ کے پاس کوئی نیا ہے یا پرانا ہے، اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اتنا آپ پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد کسٹمر کی طرف کو ہلکی سی پھونک مار دیجیے، ہلکی سی پھونک مار دینا، انشاءاللہ العزیز وہ پھونک مارنے کی بدولت آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے
وہ کسٹمر آپ کا اس طریقے سے بن جائے گا، وہ ہمیشہ آپ ہی کی دکان پر آئے گا۔ آپ یاد رکھنا اس عمل کو کرنا، نوٹ یاد رکھیے، روحانی اگر جسمانی معاملات میں اگر آپ کو پرابلم ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہیں، ہمیں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری روحانی جسمانی علاج آج گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراماتی اگربتی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہے جن لوگوں کی دکان پر گراہک نہیں آتے ہوں یا جن لوگوں کی دکان پر کسٹمر نہیں آتے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ اگر آپ گارنٹی والا بالکل آج چاہتے ہیں کہ یار میری دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو جائے، تو اس اگربتی کو آپ آرڈر کیجئے۔ اس کو اللہ رب العزت کے مبارک نام کے خاص وظیفوں کے ذریعے میں نے اس کو موٹیفائی کیا ہے۔ یقین جانیے جس کی دکان پر جل جاتی ہے، گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اس عمل کو آپ پڑھنے کے لیے، جو میں نے عمل پچھلے بتایا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی اجازت کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ میری طرف سے اجازت ہر بندے کو ملا کرتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں